الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس ولادت و سعادت کی نسبت کی محفل پاک میں ہم حاضر ہیں کہ 12 روزہ محافل نور کا سلسلہ اس کی آج 10ویں محفل پاک ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محافل میلاد میں با ادب ہو کر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت کے تذکرے کی ان محفل میں حاضر ہیں تو یہ اللہ والوں کا ذکر جو ہے وہ اللہ ہی کا ذکر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندے اس کا ذکر کرنے ایک مجلس میں بیٹھتے ہیں، وہ حلقہ ذکر میں جب جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے جو زمین کی سیر کے لیے نکلتے ہیں، وہ جب اللہ کے ان بندوں کے حلقہ ذکر کو دیکھتے ہیں تو وہ آ کر اس مجلس کے اوپر سایہ کر دیتے ہیں، اپنے پر بچھاتے ہیں۔ تصور کیجئے اللہ تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق، اس کے ملائکہ اور فرشتے جو اس نے اس زمین پر سیر کے لیے بھیجے، اور وہ حلقہ ذکر کی محافل کو تلاش کر رہے ہیں، اور کرتے کرتے وہ جامعہ مسجد سرکار میں آ پہنچے، اور جب دیکھا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ نورانی مخلوق اور فرشتے اس محفل کے اوپر اپنے پروں کا سایہ کر کے جمع ہو چکے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ پہلے ایک فرشتوں کی جماعت آتی ہے، وہ آ کر اس حلقہ ذکر میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے اوپر اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں۔ پھر ایک اور جماعت آتی ہے، وہ ان کے اوپر اپنا سایہ کر دیتی ہے۔ پھر ایک اور جماعت آتی ہے، وہ ان کے اوپر سایہ کر دیتی ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے فرمایا حتیٰ کہ وہ جماعت در جماعت، گروہ در گروہ فرشتے آتے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر سایہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ فرشتوں کی جماعت اور ان کے گروہوں کی سایہ کرنے کا سلسلہ جو ہے اس حلقہ ذکر سے لے کر اللہ تعالیٰ کے آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر جب یہ حلقہ ذکر موقوف ہوتا ہے تو وہ سارے فرشتے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کو جانتا ہے، اس کو سب علم ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود وہ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے اے فرشتوں کی مخلوق تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم تو ہمارے بتانے سے بہتر جانتا ہے، ہم تیری زمین پر سیر کر رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ تیری مخلوق، تیرے کچھ بندے وہ تیرا اور تیرے پیاروں کا ذکر کرنے بیٹھے تھے،
ہم ان کا ذکر سننے کے لیے وہاں پر جمع ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے میرے فرشتوں تم اس مجلس میں گئے, مجھے بتاؤ وہ مجلس والے کیا کر رہے تھے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے, یہ احادیث مبارکہ کے الفاظ ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان سے سوال کرتا ہے اور پھر حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے وہ بندے کیا کر رہے تھے, اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے. اور فرشتے جو ہیں وہ عرض کرتے ہیں پروردگار عالم وہ لوگ تیرا اور تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے تھے, تجھے یاد کر رہے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے میرے فرشتوں وہ لوگ مجھ سے کیا مانگتے تھے, وہ لوگ مجھ سے کیا مانگتے تھے. فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم وہ تجھ سے تیری جنت کو مانگتے تھے, تجھ سے تیری جنت کو مانگتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا. فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم نہیں انہوں نے تیری جنت کو ابھی نہیں دیکھا. پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے وہ مجھ سے کس چیز کی پناہ مانگتے تھے. تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم وہ تجھ سے تیری جہنم کی اور تیرے عذاب کی پناہ مانگتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں مجھے بتاؤ کیا انہوں نے میری جہنم کو اور میرے عذاب کو دیکھا ہے. وہ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم نہیں انہوں نے نہیں دیکھا. تو اللہ رب العزت پوچھتا ہے اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے, اور اگر وہ میرے جہنم اور اس کے عذاب کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے. تو فرشتے عرض کرتے اے پروردگار عالم اگر وہ تیری جنت کو دیکھ لیتے تو ان کے دل میں اس کا شوق اور بڑھ جاتا, اگر وہ تیری جہنم اور اس کے عذاب کو دیکھ لیتے تو وہ تجھ سے اس کی پناہ مانگتے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کی جماعت سے فرماتا ہے اے محشر ملائکہ اے فرشتوں کے وہ گروہ جو میرے بندوں کی اس جماعت سے اس حلقہ ذکر سے اٹھ کر آئے ہیں اور ان کے گواہ بن کر آئے ہیں تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے ان سب بندوں کی بخشش فرما دی ہے اور ان سب کو جنت عطا فرمائی. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسی ذکر کی محفل میں حاضر ہیں. اور آج کا جو موضوع ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحیثیت معلم, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معلم بن کر اس دنیا میں تشریف لائے. معلم کائنات, معلم انسانیت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے القابات ہیں. جب بھی معلم کائنات یا معلم انسانیت یہ لفظ بولا جاتا ہے تو فوراً خیال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کی طرف جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا, وہ پروردگار عالم جس نے ان امی لوگوں میں ان پڑھ لوگوں میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا. ان پڑھ لوگ یہ تمام امت اور بالخصوص وہ عرب کے لوگ جو اس وقت جہالت اور گمراہی میں بھٹک رہے تھے ان کی طرف اشارہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اپنے رسول کو ان ان پڑھ امی لوگوں میں مبعوث فرمایا. پھر اس رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ, وہ اللہ تعالی کی آیات کا ان لوگوں کے درمیان تلاوت فرماتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان لوگوں کا تزکیہ نفس کرتے ہیں. اور پھر ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الرحمن علم القرآن, رحمان جس نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن سکھایا. لفظ امی ہے, جو بھی
لغت میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ جس شخص کے لیے بولے جاتے ہیں اس شخصیت کے اعتبار سے اس کا معنی کیا جاتا ہے. ایک لفظ امی اللہ تعالی نے ہمیں عطا کیا ہے، اس امت کے لیے بیان فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین، کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ان امیین، ان ان پڑھ لوگوں میں مبعوث فرمایا. اور ایک لفظ اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بولا، اور وہ لفظ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے لیے بولا جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں، اس کائنات میں کسی انسان کے شاگرد نہیں ہیں. ان کو اگر کسی نے پڑھایا اور سکھایا ہے وہ اللہ رب العزت نے سکھایا ہے، جو کائناتوں کا رب، خالق اور مالک ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آخر امت کے لیے اپنے اس امی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان پھر انسان کو بنایا. اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب، ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل عظیم ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے. صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار فرما رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معمول کے مطابق جو تشریف لاتے تھے اس کچھ لیٹ ہو گئے، صحابہ کو زیادہ انتظار کرنا پڑا. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امامت کروائی، اور بعد میں صحابہ کرام نے جب استفسار کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، جب اذان ہو گئی تھی اس کے بعد میں کچھ آرام کر رہا تھا، میری کیفیت نیند اور جاگنے کی کیفیت کے درمیان تھی. اس دوران میں کیا دیکھتا ہوں، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا. حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے رب کو اپنی اس کی احسن صورت میں اس کی شان کے لائق دیکھا. پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دست مبارک اپنی شان کے لائق میرے سینے کے اوپر رکھا، اور فرمایا میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. پھر وہ رب تعالیٰ کا دست مبارک میرے سینے کے اوپر لگنا تھا، مجھے کائنات کی ہر چیز کا علم ہو گیا. کائنات میں جو کچھ تھا، انسانیت کی تخلیق اس کے آغاز سے لے کر قیامت تک جو کچھ معاملات ہونے والے تھے اور معاملات ہونے والے تھے، ان سب کا علم اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دیا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فضل عظیم ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ خود ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت معلما، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے معلم بنا کر بھیجا. اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو ایمان والوں کے لیے اسوہ حسنہ یعنی نمونہ بنایا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندگی کا کوئی بھی پہلو ہم لیں، وہ گھر کی زندگی ہو، باہر کی زندگی ہو، تجارت کا معاملہ ہو، جنگ کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہم دیکھتے ہیں، انسانیت کی
کسی بھی پہلو کو ہم دیکھتے ہیں وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحیثیت معلم ہی نظر آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اپنی امت کی تعلیم و تربیت کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح اپنی امت کی تعلیم فرماتے تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے معصوم بنایا۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے تمام انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہیں، اور قرآن پاک میں تو ارشاد فرمایا آپ کی خاطر اللہ تعالیٰ اگلے پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور تعلیم امت کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں، دن میں 70 بار اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں۔ آپ کو استغفار کی حاجت تو نہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں جو استغفار کرتے ہیں وہ امت کی تعلیم کے لیے ہے، امت کو بتانا مقصود ہے کہ اے امتی، دن میں کئی بار قدم قدم پر تجھ سے لغزش اور خطائیں ہو جاتی ہیں، تو بار بار اپنے رب کو یاد کیا کر اور اپنے رب سے استغفار کرتا رہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرت سیدنا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا بچوں کے ساتھ تربیت اور ان کے ساتھ پیار اور ان کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا، یہ حضور علیہ السلام کی تعلیم و تربیت بچوں کے ساتھ کیا تھی کہ اس حدیث پاک کا واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابھی چھوٹے ہیں، خود ہی روایت کرتے ہیں، بچپن ہے، فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، کھانے کا وقت ہوا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی جب کھانے کا وقت جب بھی ہوتا سب سے پہلے آپ بچوں کو بلاتے، بچوں کو اپنے ساتھ بٹھاتے، پہلے ان کو کھانا دیتے پھر خود کھاتے۔ یہ حضور علیہ السلام کی زندگی مبارکہ معمول تھا۔ اسی طرح ہم حدیث مبارکہ سنتے ہیں کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی اپنے گھر میں دعوت کی، اور بچوں نے دیکھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد نے، بچوں کے والد نے حضور علیہ السلام کی دعوت طعام کے لیے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا۔ جب بچوں نے دیکھا تو انہوں نے آپس میں، یہ جس طرح آج کل بچے کھیلتے ہیں، تو انہوں نے سوچا، کہا کہ جس طرح ہمارے والد نے بکری کے بچے کو ذبح کیا ہم بھی ایک دوسرے کو کرتے ہیں۔ وہ بچے تو پھر بچے ہیں، آپس میں جو بات ہوئی، ایک بچے نے پکڑا، اس کو لٹایا اور گلے پر چھری چلا دی، دوسرا ڈر کے بھاگا، چھت سے گرا، وہ بھی فوت ہو گیا۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد صرف 2 صاحبزادے ہیں، اور دونوں کے دونوں ہی شہید ہو گئے۔ ادھر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لا رہے ہیں، اور گھر والوں کا، میزبانوں کا عالم کیا ہے، گھر میں بچوں کی میت پڑی ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف لا رہے ہیں، اس خیال کے ساتھ کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت میں کوئی خلل نہ آئے، اپنے بچوں کو اٹھایا، ان کے اوپر کپڑا دیا، ان کو ڈھانپا اور ڈھانپ کر پچھلے کمرے میں رکھ دیا۔ جب حضور علیہ السلام تشریف لائے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی کھانا کھاتے پہلے بچوں کو ساتھ شامل کرتے۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا کہ بچے نہیں ہیں، کھانا لگ گیا، حضرت جابر سے فرمایا کہ اے جابر بچے کدھر ہیں؟ آپ نے کوئی باتیں بتانے شروع کر دی۔ پھر حضور علیہ السلام نے پوچھا اے جابر بچے کدھر ہیں؟ جب آپ علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا، پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا معاملہ بیان فرمایا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان دونوں صاحبزادوں کو زندہ فرمایا،
اور وہ دونوں صاحبزادے زندہ ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر انہوں نے کھانا تناول کیا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچوں کے ساتھ ایک پیار اور شفقت والا معاملہ تھا. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ابھی چھوٹا تھا، بچپن کی عمر ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا، کھانے کا وقت ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا ادن منی، میرے قریب ہو جاؤ. ادن منی، بچے ہیں، بچے کے ساتھ شفقت برا لمحہ، وہ پیار برا شفقت برا جملہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا ادن منی، میرے قریب ہو جاؤ اور قریب ہو جاؤ. جب قریب ہوئے، کھانا شروع کرنے لگے، فرمایا فسم اللہ، بسم اللہ پڑھو. فسم اللہ، یہ بچوں کے ساتھ تعلیم اور ان کی تربیت کا انداز ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنایا اور ہمیں سکھایا، اور ہم نے اس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. فرمایا ادن منی، مجھ سے قریب ہو جاؤ. فسم اللہ، اللہ کا نام لے کر شروع کرو، بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو. وکل بیمینک، جو تمہارے سامنے ہے وہ کھاؤ. دسترخوان پر جو سامنے ہو وہ کھانا چاہیے. کل بیمینک، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. وکل مما یلیک، جو تمہارے سامنے ہے اس کے ساتھ کھاؤ. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کھانا تناول کیا. وہ صحابی، ایک اور روایت موجود ہے ترمذی شریف میں، اس کے الفاظ ہیں ادن منی یا بنیا، اے میرے بیٹے مجھ سے قریب ہو جاؤ. باقی حدیث مبارکہ کے وہی الفاظ ہیں. وہ صحابی کہتے ہیں اپنی جب بڑی عمر ہو گئی ان کی، فرماتے ہیں فما زالت تلک طعمتی بعد، میری ساری زندگی گزر گئی، میری زندگی میں کھانے کا معاملہ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح تربیت فرمائی تھی آج تک وہی رہا ہے. یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم اور تربیت. ایک اور روایت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی یہ حدیث مبارکہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد شریف میں حاضر تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امامت کروا رہے تھے اور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا تھا. اسی دوران کسی نے چھینکا اور اس نے الحمدللہ کہا، اور نماز کے باہر ہوں گے تو اس نے الحمدللہ کہہ دیا. تو یہ صحابی نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز انہوں نے اس صحابی کی چھینک کا جواب دیتے ہوئے کہا یرحمک اللہ. اور کچھ لوگ ان کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی بھی بات ہو اس پر وہ خاموش نہیں رہ سکتے، چپ نہیں رہ سکتے، وہ بول دیتے ہیں. ان صحابی کی عادت بھی ایسی ہی تھی. نماز کے دوران انہوں نے کہا یرحمک اللہ. تو کچھ صحابہ کرام جو وہاں پر موجود تھے وہ ان کی طرف دیکھنے لگے. ظاہر بات ہے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہو، نماز کے علاوہ کوئی معاملہ یا گفتگو اس سے ہو تو لوگ تو متعجب ہو کر اس کی طرف دیکھتے ہیں. کچھ صحابہ کرام ان کی طرف دیکھنے لگے تو وہ صحابی جو نماز پڑھ رہے تھے، جنہوں نے نماز کے دوران ہی یرحمک اللہ کہا، وہ ان صحابہ سے کہنے لگے کیا بات ہے، تم مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ نماز کے دوران ہی ان سے چپ نہ رہا گیا. وہ کہنے لگے کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، تم مجھ سے اس طرح کیوں دیکھتے ہو، مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ تو ان میں سے کچھ صحابہ کرام جو نماز کے دوران نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے اپنی رانوں کے اوپر ہاتھ مارا اور انہیں ران پر ہاتھ مار کر خاموش کروا رہے تھے کہ نماز پڑھ رہے ہو، خاموش ہو جاؤ.
جب وہ صحابی نماز پڑھتے پڑھتے فارغ ہوئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد اپنا رخ انور اپنے صحابہ کی جانب کیا، تو وہ صحابی اپنے دل میں سوچ رہے تھے کہ میں نے نماز کے اندر یہ باتیں کی ہیں، نماز کے دوران وہ گفتگو کی ہے جو نماز کے اندر نہیں کرنی چاہیے، جس سے منع کیا گیا ہے، شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اس بات پر سرزنش کریں، ڈانٹیں۔ ان کے دل میں یہ خیال آ رہا تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ نرمی والا پہلو اختیار کیا۔ وہ صحابی آگے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا، حضور میں نے نماز کے اندر وہ غلطیاں کی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، نماز کے اندر میں نے باتیں کی، وہ انداز اختیار کیا جو درست نہیں تھا، مجھے اس بات کا خوف اور خدشہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اس بات پر ناراضی کا اظہار کریں گے، ڈانٹیں گے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا، شفقت والا معاملہ کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ صحابہ کرام کے ساتھ تعلیم اور تربیت کا انداز تھا، وہ معاملہ، اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان صحابہ کرام کو نرمی کے ساتھ سمجھاتے، ان کی تربیت کرتے، ان کی دلجوئی کرتے، تاکہ ان کا دل نہ ٹوٹے، عبادت کی طرف ان کی رغبت بڑھے۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں یہ تو نماز کا مقام ایسا مقام ہے، یہاں پر تسبیح، تکبیر اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے، میں اس میں گفتگو میں مشغول ہو گیا تھا۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو اس طرح سے تعلیم اور تربیت فرماتے تھے کہ کسی کی اس مقام پر دل جوئی کرنی ہے، حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں اور عشرہ مبشرہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے جو بھی بات بیان کرتے اس میں بہت ساری حکمتیں ہوتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیتے تھے، اور کوئی باتیں ہوتی جن کو اجمالاً بیان کیا جاتا، پھر اس کے بعد اس کی تفصیل ہوتی۔ یہ بات، یہ حدیث مبارکہ ہے، اس کے الفاظ پہلے اجمالاً ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجمالاً بیان فرمایا۔ حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عشرۃ فی الجنہ، عشرۃ فی الجنہ، 10 لوگ جنتی ہیں یا 10 جنتی ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اجمالی طور پر فرمانا یہ اس لیے ہے تاکہ سامعین کے دل میں اس کا اشتیاق پیدا ہو، ان کے دل میں شوق پیدا ہو کہ ہم اگلی بات بھی توجہ کے ساتھ سنیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں کیا تعلیم فرمانا چاہتے ہیں، کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اجمالی طور پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب فرمایا تو صحابہ کرام کے دل میں شوق پیدا ہوا، ان کے دل میں ایک اشتیاق تھی، ایک تمنا تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں آگے بھی ارشاد فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہیں، عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہیں، عثمان فی الجنہ، حضرت عثمان جنتی ہیں، علی فی الجنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، زبیر فی الجنہ، حضرت سیدنا زبیر جنتی ہیں، طلحہ فی الجنہ، حضرت سیدنا طلحہ جنتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سعید بن زید جنتی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کے نام لیے۔ یہ حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں کے اندر یہ روایت بیان کرتے، اسی طرح جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح بیان فرمائی تھی، پہلے اجمالی طور پر اس کا ذکر کیا عشرۃ فی الجنہ، 10 لوگ جنتی ہیں، 10 جنتی ہیں، تو وہ لوگ اشتیاق کرتے، جب ان کو اشتیاق اس چیز کا پیدا ہوتا تو وہ پھر
10 की गिनती को पूरा करने लगते। वो हजरत सैयदना सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका नाम भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस फहरिस्त में शामिल किया था। तो हजरत सईद खुद ही इस रिवायत को मरवी भी रिवायत भी करते हैं और बयान भी आगे करते हैं सहाबा इकराम को। तो जब वो सहाबा इकराम के दरमियान बयान करते तो सहाबा उन नामों को गिनना शुरू कर देते। एक नाम हुआ, 2 नाम हुए, 3 नाम हुए, आखिर में अपना नाम नहीं लेते। तो सहाबी कहते ये तो नाम 9 हुए, आप 10 की बात कर रहे हैं। तो फिर वो जब बयान नहीं करते तो कुछ लोगों के इसरार पर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर बयान करते कि 10वां नाम मेरा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लिया था कि सईद फिल जन्ना। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई भी मौका हो जिंदगी का, कोई भी पहलू हम ले लें, वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत की तालीम ही फरमाते हैं। और वो एक गजवा का हम वाकया बयान करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गजवा उहद में शामिल थे। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा किराम को फरमाया कि तुम इस मकाम पर ठहरे रहना, जब तक मैं ना कहूं यहां से हिलना नहीं है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को जो तालीम दी थी, सहाबा इकराम वो अपनी नजर से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि कुफार जो है वो अपना मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, माले गनीमत तकसीम हो रहा है। तो वो अपने कहीं ये समझकर कि जंग में हम कामयाब हो गए, मुसलमानों की फतह हो गई, तो सहाबा इकराम जिनकी ड्यूटी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक पहाड़ की चोटी पर लगाई थी, वो अपना मकाम छोड़कर माल गनीमत की तरफ आ गए। ये मौका देखकर कुफार ने दोबारा सहाबा इकराम पर हमला किया। वो सब सहाबा इकराम अपनी जान बचाने की खातिर, कि जब जान बचाएंगे तो दोबारा जंग लड़ सकेंगे, अपनी जान बचाने की खातिर जब पीछे हटे तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अकेले मैदान में आगे बढ़े। और ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये भी तालीम उम्मत का अंदाज है कि जंग का मौका कोई भी हो, कैसा भी हो, सहाबा इकराम अपनी फहम और फिरासत के मुताबिक अपनी जान बचाकर दोबारा हमला करना चाहते हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहादुरी दिखाई और फरमाया कि जंग का मामला हो और दुश्मन सामने हो, फिर कैसा भी वक्त आ जाए पीछे नहीं हटना, सामने डट के खड़े होना है। सब सहाबा इकराम पीछे मौजूद थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुफार के लश्कर में आगे बढ़कर दाखिल हुए और ये अपनी जुबान से कह रहे थे, अनन नबी ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं, मैं झूठा नहीं हूं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहादुरी भी दिखा रहे हैं, सहाबा को तालीम भी फरमा रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस अंदाज से इंसानियत की तालीम के लिए मबूस फरमाया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उसवा हसना इंसानियत के लिए एक नमूना बनाया। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उस मुबारक सीरत से, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस तालीमात से अपनी जिंदगी को मुनव्वर करने की, मुज़य्यन करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु